بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو 23واں پارہ پڑھا گیا ہے، اس میں پوری سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، جو آج کی تراویح میں سورہ یاسین شریف پڑھی گئی، یہ قرآن کریم کی بڑی ہی مبارک اور اہم صورت ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل ہے، اور اس کی تلاوت سے اللہ پاک ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دن کی ابتدا میں اس کی تلاوت کر لیتا ہے سورہ یاسین کی، تو اللہ پاک اس کے رزق، روزگار، کاروبار میں خوب برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی سورہ یاسین کو پڑھا کرو، اور ایک شخص اگر جانکنی کی کیفیت میں ہو، یعنی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تو یقیناً چونکہ سکرات الموت کی ایک تکلیف ہوتی ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے سرہانے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ غرض مقصد یہ ہے کہ یہ صورت ہر اعتبار سے بہت ہی بابرکت اور خیر والی صورت ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اس صورت کا روزانہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرے اور اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائے۔ دوسری بات، اس سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے دن کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات ہیں اور جو حور و قصور ہیں اور جو اللہ کی ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں، وہ اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم ایمان والوں کے لیے انعامات کے فیصلے کریں گے، تو یہ اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں، آج تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ شروع میں یہ ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے مل کر، اور ان کو ایسا لگے گا کہ شاید ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم نظر نہ آئے یا ہمارے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو جائے، لیکن اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ اے مجرموں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، نمایاں ہو جاؤ، اور ان کو پوری خلقت کے سامنے بھرے مجمع میں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس دن ان کو احساس اور اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے محروم لوگ ہیں، اور آج اللہ کے انعامات کی تقسیم کے اس موقع پر ہم اللہ کے اتنے عظیم احسانات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تیسری بات، سورہ صافات میں، سورہ صافات کے شروع میں اللہ پاک نے اہل جنت کا ایک مکالمہ ذکر فرمایا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں بات چیت کریں گے، گپ شپ کی مجلس لگے گی، اور دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے، تو ایک جنتی کو اچانک یاد آئے گا اور وہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ آخرت اور مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ اس چیز سے انکار کی ترغیب دیتا تھا اور میرا مذاق اڑاتا تھا کہ تم اس پر بھی ایمان رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر زندگی ہے اور سب چیزوں کا حساب ہے۔ تو وہ آج میرا وہ دوست جو ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ ایک جنتی یہ بات کہے گا، تو فرشتے چونکہ موجود ہوں گے، تو ایک فرشتہ اس جنتی سے کہے گا کہ کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ایسا کرو کہ ذرا اس جنت سے جھانک کر نیچے دیکھ لو۔ یہ جنتی جب جھانکے گا تو نیچے جہنم میں دیکھے گا کہ بالکل وسط میں، جہنم کے بالکل بیچ کے اندر اس کا وہ ساتھی، وہ قرین، وہ دوست، وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا، آگ میں جل رہا ہوگا۔ یہ جنتی جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دنیا میں یہ سمجھ دی کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور پھر اوپر سے اس کو پکار کے کہے گا
کہ اگر اللہ کا انعام مجھ پر نہ ہوتا تو مجھے ہلاک کرنے والا تھا، اور آج میرا بھی وہی حشر ہوتا جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے تیری بات ماننے سے روک کے رکھا، اور میں نے آخرت پر ایمان رکھا، اور آج جنت کی نعمتوں میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں اپنے دوستوں اور اپنے اہل مجلس اہل صحبت کی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے دھیان رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دوست میرے ایمان پر، میرے اعمال پر، میرے عقائد پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ہر دوست اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ چوتھی بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں کہ آپ اپنے اس بیٹے کو، پیارے بیٹے کو میرے لیے ذبح کر دیں، قربان کر دیں۔ اب پیغمبر نے خواب دیکھا، لیکن چونکہ پیغمبر کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا حکم وحی والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، وہ چھوٹا نابالغ ناسمجھ بچہ ہے، میں اس کو کیوں ذبح کروں؟ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، پلٹ کر سوال نہیں کیا، اس لیے کہ مقبولین کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب کی بات کو سر جھکا کے قبول کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، دونوں نے اپنا سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اللہ کا حکم آیا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے بیٹے کو دور منی کے مقام پر لٹا دیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، گردن پہ چھری رکھ دی، لیکن اللہ کو تو مقصود کچھ اور تھا۔ اللہ تو آزمانا چاہتے تھے کہ میرے خلیل میرے حکم کے ماننے میں کس قدر تیار اور مستعد ہے۔ جب چھری رکھی تو وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اللہ کی طرف سے ندا آئی، پکار آئی، آواز آئی، اے ابراہیم ہم نے تمہیں آزمایا ہے، قد صدقت الرؤیا، آپ نے حکم کو پورا کر دکھایا، اب دیکھو ہم کیا احسان کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے بدلے میں ایک اور قربانی کا جانور آیا جنت سے، وہ ذبح ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمائے ہم آپ کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک زندہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، لیکن اللہ کو ان کا اخلاص، وہ جذبہ، عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس امت میں قربانی کے عمل کو جاری کر دیا۔ آج مسلمان عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی اس قربانی کی یاد میں کرتے ہیں۔ تو علماء نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں، اس کا نام زندہ ہو جاتا۔ پانچویں بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمائے قوم کا، قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور ان پر آنے والے عذاب کا۔ یہ دنیا میں وہ منفرد اور پہلی قوم گزری کہ جس نے اس زمین پر، اس کائنات میں ایک ایسے گناہ کی بنیاد رکھی کہ جس کو فطرت قبول نہیں کرتی۔ علماء نے لکھا کہ قوم لوط کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو فطرت حیوانی بھی قبول نہیں کرتی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو بہت قیمتی ہے، اللہ نے حیوانوں میں بھی یہ سمجھ اور فطرت رکھی ہے کہ وہ بھی یہ چیز برداشت اور قبول نہیں کر سکتے کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر لے، مذکر اپنی خواہش مذکر سے پوری کر لے، یہ خلاف فطرت عمل ہے۔ لیکن شیطان نے آ کر قوم لوط کو یہ گناہ سکھایا اور ان کو اس کام پر آمادہ کیا، اس کی ترغیب دی، ان کا شوق دلایا کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر لے۔ چنانچہ اس گناہ کی بنیاد قوم لوط نے رکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو منع کیا کہ خلاف فطرت فعل کی طرف جا رہے ہو، اللہ کی سخت پکڑ آئے گی۔ لیکن قوم کو عادت لگ گئی، لہٰذا ان سے کیا کہا آپ بہت پاک باز بننا چاہتے ہیں تو نکل جائیں یہاں سے، ہم تو کریں گے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں،
اور آ کے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان پر عذاب لے کر آئے ہیں، آپ نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام نکل گئے اور پیچھے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی آسمان سے۔ نشان زدہ پتھر تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ ہر پتھر پہ نام تک لکھا ہوا تھا کہ جا کے کس پر لگے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آئے، اپنا ایک پر قوم لوط کی بستی کے نیچے داخل کر دیا، اور اس بستی کو اٹھایا، اتنا اوپر لے گئے، اتنا اوپر کہ روایات میں آتا ہے آسمانوں کے فرشتوں نے اس قوم کے مرغوں کی آواز آسمانوں پہ سنی، اتنا اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کر ان کو اوپر سے الٹ دیا۔ جس طرح کے گناہ کے اندر مبتلا تھے، جزا من جنس العمل، اسی کیفیت کی سزا اللہ پاک نے دی، اوپر لے جا کے الٹا پٹخ دیا، اور نیچے آ کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ ایسا فعل بد ہے، ایسا مسخ شدہ فعل ہے کہ اس کو حرام کیا گیا، اور اس کی سزا اس امت میں اتنی سخت رکھی گئی کہ اگر نعوذ باللہ اس امت کا کوئی فرد یہ گناہ کر لے تو فقہاء نے لکھا کہ قاضی وقت اس کو سزا یہ دے کہ اس کو کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دے، اور بعض نے کہا کہ اس کو کسی پہاڑ پہ لے جا کے اس کو دھکا دے دے، اس لیے کہ اس نے خلاف فطرت کام کیا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا فعل گناہ ہے، فعل بد ہے۔ اگر نعوذ باللہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ چھٹی بات جو سورہ صاد میں ہے، اللہ نے تذکرہ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے اور ان پر ایک بڑی آزمائش آئی۔ پہلے اللہ نے خوب ان کو نوازا ہوا تھا، اولاد، مال، جائیداد، سواریاں، جانور، ہر چیز سے مالا مال تھے۔ پھر اللہ نے آزمایا۔ اللہ اپنے مقبولین کو، محبوبین کو دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو پہلے خوب دیا، پھر اللہ نے فرمایا اب آزماتے ہیں ایوب کو۔ آزمائش آئی، خود بیمار ہو گئے اور ان کے مکان کی چھت گر گئی، سب مال و اسباب ہلاک ہو گئے۔ اب بیمار بھی ہے اور سب چیزیں چلی گئی، لیکن اللہ کے خاص بندوں کی پہچان کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اتنی آزمائشیں بھیجنے کے بعد بھی ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ صابر، اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے امت مسلمہ کو کہ ہماری پہچان تکلیف کے وقت، آزمائش کے وقت، صدمے کے وقت، حادثے کے وقت، پریشانی کے وقت وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، صبر۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے کئی پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا سورہ مدثر پارہ نمبر 29 میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا طریقہ صبر ہے، اور اس امت کا طریقہ بھی صبر ہے۔ ہمیں جزع فضع کرنا، رونا پیٹنا، ماتم چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، مرثیے، یہ اس امت کے اندر نہیں ہے۔ اس امت کا تعارف، پہچان اور طریقہ وہ صبر ہے، اور جو صبر کرتا ہے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر وہ عظیم عمل ہے کہ اس پر اللہ بے حساب اجر دیتے۔ ساتویں بات جو سورہ زمر میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا اور اپنی عجیب شان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ فرمایا یہ انسان ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں کسی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھئی سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، میڈیکل اتنی ترقی کر رہی ہے۔ آج کی میڈیکل کی مشین 1400 سال بعد جا کے فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ بن رہا ہے تو یہ 3 اندھیروں کے اندر ہے۔ قرآن نے اس وقت کہا کہ یہ 3 اندھیروں میں بنا۔
ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کے رحم کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر ایک جھلی ہے، اس جھلی میں اس بچے کا وجود بنتا ہے 3 چیزوں میں۔ ان 3 چیزوں کے اندر اللہ اس بچے کو بناتے ہیں، صرف بناتے نہیں ہیں، اس کے اعضاء بنتے ہیں، یہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بنتا ہے، اس کی غذا کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچے ایک بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا، اس پر اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو انسان شاید اللہ کے سامنے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ 8ویں اور آخری بات جو سورہ زمر میں ہے، اللہ پاک نے توحید کی اور شرک کی ایک مثال دی کہ جو آدمی توحید پر، عقیدہ توحید پر چلتا ہے، ایک اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس غلام کی ہے جس کا ایک مولا ہے، ایک آقا ہے، اور وہ بھی سمجھدار۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کسی کا ملازم ہے، نوکر ہے، لیکن ایک آدمی کا ہے، اور پھر وہ آدمی ہے بھی با اخلاق، سمجھدار، سنجیدہ، تو دیکھیں یہ ملازم کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ کبھی محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نوکر ہوں، میں ملازم ہوں، بلکہ یہ ہر ایک سے کہتا ہے یار بڑی سکون کی زندگی ہے، یار میرے بڑے بڑے سمجھدار ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ترتیب پہ چلتے ہیں، تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، میری تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں۔ اور مشرک کی مثال اللہ پاک نے دی جیسے یہ کئی آدمیوں کا غلام اور نوکر ہو، اور وہ ہو بھی سارے آپس میں، ذہنی مناسبت ان میں نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ آدمی بیچارہ تو لٹک جائے گا، ایک مالک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا وہ کرو، تیسرا کہے گا وہ کرو۔ اب یہ ایک کے پیچھے بھاگے گا، دوسرا ناراض، دوسرے کے لیے بھاگے گا، تیسرا ناراض، بیچارہ سارا دن پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ہوگا، اور اگلے دن آ کے کہے گا کہ یار میری تو زندگی اجیرن ہو گئی، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، ہم تو مر گئے، کیا ہوا؟ کہے گا یار بھائی کس کی مان کے چلو۔ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا، فرمائے توحید پرست اور توحید پر چلنے والا ایک اللہ کی مانتا ہے، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ فلاں ناراض، فلاں ناراض۔ اور جو شرک کرتا ہے اس بیچاری کی ساری زندگی اس میں کہ وہ دروازہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ دربار والا ناراض نہ ہو جائے، وہ دروازے والا ناراض نہ ہو جائے، ساری زندگی ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں گزر کے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو توحید، عقیدہ، اللہ کی ذات پر یقین کامل بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔